کئی آیتیں اور ہیں یہ نہیں، اسی میں تو ہے شیطانن، بیچ میں سے نقطہ آ گیا، یہ جو ہے نا کہ شیطان گمراہ کر دیتا ہے انسان کو آگے، یہ انسان کا اپنا نفس خود بڑا مکار واقعہ ہوا ہے، یہ نہیں کہتا میں گمراہ ہو جاتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں جرائم کرتا ہوں، شیطان کرا دیتا ہے، ذمہ داری نہیں لیتا اپنے آپ پہ، شیطان کرا دیتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب شیطان سے پوچھا تھا خدا نے تم سے کیوں تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے کہا میں نے کیوں کیا، تو میں نے کہاں کیا، تم نے کرا دیا، تو قادر مطلق ہے، تیرے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، میں کون بندہ بشر کر سکتا ہوں، اس نے اس پہ ڈال دیا، ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، ذمہ دار یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، غور سنیے عزیزان من، یوں قرآن کو سمجھیے گا، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان، شیطان اس پہ مسلط ہوتا ہے جو پہلے خود خدا کے قانون سے آنکھوں کو چنیا لیتا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے یہ چیز کہی، من یعش الرحمن، ادھر سے اعراض برتتا ہے تو آ جاتا ہے اس کے اوپر، فہو لہو کریم، لفظ ہے قرآن کا، مصاحب کی شکل میں آ جاتا ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا یہ جو لفظ ہے نقیض، اس طرح سے کسی کے اوپر مسلط ہونا جیسے انڈے کا خول انڈے کے اوپر مسلط ہوتا ہے، باہر کی آواز تک اندر نہیں جانے دیتا، ہوا تک نہیں جانے دیتا، اندر کی آواز باہر نہیں آنے دیتا، یوں مسلط ہوتے ہیں۔ عجیب چیز ہے قرآن کی صاحب، کبھی آپ نے دیکھا ہو مصاحب کیا کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کیا کہہ گیا ہے۔ وہ نہ باہر کی آواز سننے دیتے ہیں، نہ باہر کی کوئی حالات دیکھنے دیتے ہیں، نہ اس کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں، نہ کان ہوتا ہے، نہ دماغ اپنا ہوتا ہے، مسلط اس طرح سے ہوئے ہوتے ہیں سر۔ دوسری جگہ ہے، کرتے کیا ہیں، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 16/63، وہ اس کی ہر بات کو جو کچھ وہ کرتا ہے بڑا مزین و حسین بنا کے اس کی نگاہوں میں سامنے اس کے پیش کیا۔ سبحان اللہ صاحب، کیا بات ہے، آپ کیا خوب سوچی آپ نے، کیا کیا آپ، وہ حقیقت کو حقیقت کی طرح اس کے سامنے آنے نہیں دیتے، وہ فیکٹس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، پہلے اپنی آنکھیں جو دھیائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چاندی اور سونے کی جو چمک ہوتی ہے جھوٹے نگوں کی، وہ مینا کاری جسے اقبال نے کہا ہے، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی مینا کاری ہے، اور اس کے اوپر یہ مسلط ہوتے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس کی ہر بات کو مزین کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ انہیں صحیح راستے کی طرف آنے سے روکتے رہتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ادھر آ ہی نہ سمجھے، اور اسے مطمئن کر دیتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک سچے راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، صحیح راستے پہ آنے نہیں دیتے، اور اس کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح راہ راست پہ ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مذہبی پیشوائیت ہے۔ نیکیوں کے کام ان کو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جس میں یہ چیز تو نہ آئے کہ یہ جو انبار دولت ہے، یہ شخصی حکومتیں ہیں، یہ ساری قانون خداوندی کے خلاف ہے، یہ نہیں، یہ نیکیوں کے کام پھر ان سے کرانے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، بہت بڑی خدمت آپ اسلام کی کر رہے ہیں صاحب، اس کو الجھائے رکھتے ہیں، اس کے اندر پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کیا بات ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سچ مچ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہوں۔ آہا، قرآن ہے عزیزان من، کہتا ہے وہ اس فریب میں تو رکھتے ہیں اس کو، اور وہ فریب کھا بھی جاتا ہے ان کا۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہتا ہے جب پھر وہ تباہی آتی ہے تو اس وقت وہ سر پیٹتا ہے، تمہارا ستیہ ناش بیڑا غرق، تم بھی ڈوبے مجھے بھی ڈبا دیا، کاش میرا ان کا کبھی واسطہ ہی نہ پڑتا۔
جی لیکن وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. کہا کہ آج یہ کچھ کہنا اور یہ اس قسم کی توبہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. اِذ ظَّلَمْتُمْ اپنے وقت میں تم نے اتنے ظلم کیے، آج یہ کچھ کہتے ہو، پھر ان کے سر دھرتے ہو کہ انہوں نے یہ کچھ کیا. وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی یہ کچھ کرتا تھا. کہا سوال ہی نہیں ہے. فی العذاب مشترکون، دونوں کے دونوں تم عذاب کے اندر، تباہی کے اندر ہو. اور وہ ہوتا ہی ہے ایسا، وہ تو مشترک ہوتے ہیں اس میں. یہ رسول ان کی یہ حالت ہو گئی، خود قانون کی طرف سے اعراض برتا، مصاحب مسلط ہو گئے، فریب نفس میں مبتلا ہو رہے ہیں، آواز سے ہی سن نہیں سکتے، انڈے کا خول ان کے اوپر چڑھا ہوا. تو کہا اوا انت تسمع الصم، وہ ان بہروں کو تو سنا رہا ہے. او تہدی العمی، اندھوں کو تو صحیح راستہ دکھا رہا ہے. انہوں نے تو خود اپنے کانوں میں اس قسم کے ڈانٹ لگا دیے، آنکھوں پہ پردے ڈال رہی ہے. تو عزیزان من، میں آپ تو ایک طرف رہے، رسول کی آواز بھی وہ سن سکتا تھا جو اپنے کانوں کو کھلا رکھے، اس کی روشنی سے بھی مستنیر وہ ہو سکتا تھا جو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے. اتنا بڑا سورج کیا کر لے گا اگر تم آنکھیں بند کر لو گے؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا. آنکھوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. کہا یہ تو جو ان کو ہر بار یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ بھی تباہی آئے گی، اس سے بھی تباہی آئے گی، اس سے باز آ جاؤ، یہ جو نصیحت کرنے والا ہے، کہا یہ پھر اب مائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کسی طرح جلدی سے مربر آ جائے تو جان چھوٹے ہماری، صبح شام صبح شام اس نے تو یہ کچھ. کہا ان سے پوچھو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. کہا یہ جو کچھ تباہیاں ان پہ آنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ تو ان کو کہتا رہتا ہے یہاں بیٹھا ہے تو تیری وجہ سے آئیں گی، یہ تو ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے آنی ہے. تو ہو یا نہ ہو، ان سے کہو کہ میرے مرنے سے تم نجات نہیں پا جاؤ گے. مرنے کی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں چلتا، تو یوں ان کو روک دیا جاتا ہے جو یہ کہنے والا ہو کہ یہ سب کچھ غلط کرتے تو کہہ ہی نہ سکے. یہ بھی تو زندہ مار دینے والی بات ہے. کہا یہ پھر اس کا حال یہ سوچیں، یہ نہیں کہ ہم اپنے متعلق سوچیں کہ ہم غلط کار ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں. نہ، یہ کیوں کہہ رہا ہے ایسی بات؟ بڑی چیز ہے یہ کہ نہ یہ کہے گا، نہ کوئی ہم متون ہوں گے، نہ دنیا ہمیں برا کہے گی. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جائے یہاں سے کسی طرح سے آپا مک. کہا کہ اس کے جانے اور رہنے سے بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے جرائم ہیں جن کی وجہ سے یہ تباہی آنی ہے. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے، تمہارے مرنے کے بعد یہ کچھ ہو جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہمارا قانون کافات عمل ہے جو ان کے اوپر قادر ہے. وہ نہیں مرتا، وہ کہیں جاتا بھی نہیں ہے، وہ تو عمل کے اندر ہی وہ تباہی مضمر ہوتی ہے. میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت تباہی. کیا بات ہے! وہ تباہیاں اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں، کہنے والے کی وجہ سے نہیں آتی، اس کے چلے جانے سے یہ مٹ نہیں جاتی، اس کی زبان بند کرنے سے بھی یہ غیر مؤثر نہیں ہو جاتی. یہ تو تباہیاں ان کے اندر ہیں. بچنا چاہتے ہو تو ان جرائم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، بس پھر ٹھیک ہے. ان کے لیے بد دعائیں مانگنا اور یہ طریقہ سوچنا. کہا کہ یہ کچھ تم کرتے رہو، اس سے نہ اپنی